کتاب اللہ کے طرح سنت بھی واجب الاتباع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منکشف کیا گیا تھا کہ کسی زمانے میں کچھ کھاتے پیتے پیٹ بھرے بے فکرے فتنہ پرداز لوگ امت کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے اور گمراہی پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور یہ بات کہیں گے کہ دینی حجت اور واجب الاتباع صرف کتاب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ہدایت و تعلیم کا بھی انکار کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم و ہدایت کوئی واجب الاتباع نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس فتنے کے بارے میں امت کو واضح آگاہی اور ہدایات دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے مخاطب ہو کر کے یہ فرمایا کہ سن لو اور تم لوگ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ رہو، مجھے اللہ کے طرف سے ہدایت کے لیے قرآن بھی عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی عطا کی گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم آگاہ ہو جاؤ، ان قریب بعض پیٹ بھرے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے شاندار تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگوں سے یہ کہیں گے جن چیزوں کو قرآن کریم نے حلال قرار دیا ہے انہیں تم حلال سمجھو، اور جن چیزوں کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے انہیں تم حرام سمجھو۔ قرآن کریم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے آپ علیہ السلام نے اس گمراہانہ نظریہ کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا یہ بھی انہی چیزوں کی طرح حرام ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں حرام قرار دیا۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے جانب سے آتی تھی اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک متعین الفاظ اور عبارت کے شکل میں وحی آتی تھی، اسے وحی متلو کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے یہ بحیثیت قرآن ہے۔ اور دوسری وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے جانب سے جو آتی تھی وہ وحی غیر متلو تھی، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی بلکہ آپ کو مضمون کا القاء اور الہام کر دیا جاتا، اور آپ علیہ السلام اس مضمون کو اپنے الفاظ میں لوگوں کے درمیان بیان کیا کرتے تھے، قولاً اور فعلاً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دینی ہدایت و ارشاد کی حیثیت یہی ہے، الغرض ان کی بنیاد بھی وحی الہی پر ہے اور قرآن ہی کی طرح واجب الاتباع ہے۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کو منکشف کر دیا تھا کہ آپ کے امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ اور اسلامی شریعت سے معطل کریں گے اور کہیں گے کہ بس دینی احکام وہی ہے جو قرآن کریم میں ہے، اور جو قرآن میں نہیں ہے وہ دینی احکام نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے امت کو اس فتنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا اور فرمایا کہ مجھے ہدایت کے لیے اللہ کے جانب سے قرآن کریم عطا کیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ وحی غیر متلو کے ذریعہ مجھے احکام دیا گیا، اور یہ قرآن کے طرح واجب الاتباع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ احادیث نبوی کے حجت دینی ہونے سے انکار کرتے ہیں وہ اسلامی شریعت کے پورے نظام سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے احادیث نبوی کے حجت دینی ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن صرف اصولی تعلیم و احکام کو بیان کرتا ہے، اور تفصیلی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ اسے یوں مثال سے سمجھیے کہ قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا گیا لیکن نماز کے طریقے کو نہیں بتلایا گیا، نماز میں کتنی رکعتیں ہیں وہ نہیں بتلایا گیا، کن وقتوں میں نماز پڑھنا ہے وہ نہیں بتلایا گیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے قرآن کریم میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، یہ ہمیں نہیں بتلایا گیا کہ زکوٰۃ کب دینا ہے، سال میں دینا ہے یا پوری زندگی میں ایک دفعہ دینا ہے یا ہر دن دینا ہے یا ہفتے میں ایک دن دینا ہے۔
یہ تمام وضاحتیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ قرآن صرف حکم دے رہا ہے، اصول کو بیان کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے ساری تفصیلات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، کن چیزوں میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ الغرض حدیث کے حجت دینی ہونے کا انکار انجام کے لحاظ سے پورے دینی نظام کا انکار ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو خاص طور پر اس فتنے سے آگاہ فرما دیا۔